ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اب سے کچھ دیر بعد محکمہ عمارت و شوارع کے عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے بشمول کئی امور کا لیں گے جائزہ۔ کریم نگر میں آئی ٹی ٹاور کے بشمول کئی ترقیاتی کاموں کا کے ٹی آر نے کیا افتتاح۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو ریاست کے چاروں سمت توسیع دینے ریاستی وزیر کا عزم۔ مدھیہ پردیش کے گورنر کے لال جی ٹنڈن کا انتقال، عظیم رہنما سے ملک محروم۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے بشمول کئی قائدین کا اظہار افسوس۔ اور ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7 لاکھ سے متجاوز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,000 سے زائد مثبت معاملات درج۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاست کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ آج دوپہر پرگتی بھون میں محکمہ عمارت و شوارع کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں RNB کے وزیر وملا پرشانت ریڈی کے بشمول اعلیٰ عہدیداران اور چیف سیکریٹری شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر KCR سیکریٹریٹ کے انہدام اور نئی سیکریٹریٹ کی عمارت کے نمونے کو منظوری دیتے ہوئے اس بارے میں غور و خوض کریں گے۔ چیف منسٹر دیگر امور پر بھی ایک اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ یاد رہے کہ کل چیف منسٹر نے محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے آبپاشی محکمے کی تشکیل جدید کرنے، اسے محکمہ آبی وسائل کا نام دینے اور تمام چھوٹے بڑے اوسط درجے کی آبپاشی محکموں کو ایک چھت تلے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں منظور کردہ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کے نمونے کو بہت جلد منعقد ہونے والے ریاستی کابینہ کے اجلاس میں منظور کر لیا جائے اور اس کے فوری بعد اس عمارت کی تعمیر کے لیے ٹینڈر طلب کیے جائیں گے۔ اس بات کا پہلے ہی چیف منسٹر اعلان کر چکے ہیں۔ ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کریم نگر ضلع کے دورے پر ہیں۔ وہ اپنے اس دورے کے موقع پر مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن میں آب رسانی کے لیے 110 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کردہ بیلنسنگ ریزرو وائر کے بشمول 34 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ٹی ٹاور کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں 183 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر پل کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے لوور مانیر آبی ذخائر کے پاس شجرکاری انجام دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ ریاستی حکومت ریاست کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور ٹاؤنز کو مساوی ترقی دینے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో 109 కోట్ల రూపాయలతో మనం కరీంనగర్ పట్టణంలోని ప్రతి ఇంటికి ప్రతిరోజు నీళ్లు ఇవ్వడమే కాదు, భవిష్యత్తులో రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో 24 గంటల నీళ్లు ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటామనే మాట కమలాకర్ గారు ఏదైతే చెప్పినారో తప్పకుండా అది కరీంనగర్లోనే ప్రారంభం కావాలని, కరీంనగర్ తర్వాత ఇతర మేజర్ పట్టణాలు మేజర్ కార్పొరేషన్లకు కూడా విస్తరించాలని చెప్పి కూడా నేను మనసారా ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను, కోరుకుంటా ఉన్నాను। ملک میں کرونا وائرس سے متاثرین صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ ملک میں اب تک مجموعی طور پر 7,87,000 افراد شفا یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے کی شرح 62.61% ہو گئی ہے۔ مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 22,664 افراد صحت یاب ہوئے۔ فی الحال ملک میں 3,90,459 مریض زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ-19 کے 40,425 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 11,18,043 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ-19 وبا کے پھیلنے کے بعد سے ایک ہی دن میں نئے معاملات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایک ہی دن میں 681 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 27,497 ہو گئی ہے۔ البتہ ملک میں شرح اموات لگاتار کم ہو رہی ہے اور اب یہ گھٹ کر 2.45% ہو گئی ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل ICMR نے کہا کہ مختلف لیبز میں 24 گھنٹے کے اندر کرونا وائرس نمونوں کے 2,56,039 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 1,40,47,908 ٹیسٹ کر چکے ہیں۔
تقریباً 20 ریاستوں سے راجیہ سبھا کے لیے منتخب 61 ارکان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ راجیہ سبھا کے صدر نشین ایم وینکیا نائیڈو ان 9 منتخب ارکان کو ایوان بالا کی رکنیت کا حلف دلائیں گے۔ تلنگانہ سے منتخب ہوئے ڈاکٹر کے کشور راؤ، سریش ریڈی کے بشمول آندھرا پردیش سے مختلف منتخب وینکٹ رمنا، پی سبھاش چندر بوس، اے ایودھیا ریڈی و دیگر حلف لیں گے۔ مدھیہ پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے آشوتوش ٹنڈن نے ٹویٹر پر اپنے والد کے انتقال کی خبر دی ہے۔ لال جی ٹنڈن پچھلے مہینے سے لکھنؤ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر لال جی ٹنڈن لکھنؤ کے سابق رکن پارلیمنٹ تھے اور ریاستی حکومت میں سابق کابینی وزیر تھے۔ ان کے بیٹے اور اتر پردیش حکومت میں کابینی وزیر آشوتوش ٹنڈن نے کہا کہ ان کی آخری رسومات آج شام لکھنؤ میں کووڈ کے رہنمانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے ادا کی جائیں گی۔ انہوں نے سب سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی آنجہانی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کریں۔ لال جی ٹنڈن کے انتقال پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بشمول کئی قائدین نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں ان کی سماجی خدمات کے لیے انتھک کوششوں کے لیے یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لال جی ٹنڈن نے اتر پردیش میں بی جے پی کو مضبوطی عطا کرنے میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسے مؤثر منتظم کے طور پر اپنی پہچان بنائی جس نے عوامی بہبود کو ہمیشہ اہمیت دی۔ وزیر اعظم نے لال جی ٹنڈن کے کنبے اور چاہنے والے سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے مدھیہ پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جاوڈیکر نے انہیں ایک ایسا مثالی شخص قرار دیا جو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے اصولوں پر کاربند رہے۔ جاوڈیکر نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کو ہمیشہ اولویت دی۔ کورونا وائرس سے پریشان حال غریب افراد کو دیہی علاقوں میں روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مہاتما گاندھی قومی روزگار اسکیم کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت گاؤں میں بنجر زمین اور آبپاشی ذخائروں میں کسانوں اور دیہی افراد کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ زرعی مزدوروں کو حکومت کی جانب سے روزگار فراہم کیے جانے پر کسانوں میں مسرت دیکھی جا رہی ہے۔ نرمل ضلع کے مدھول اسمبلی حلقے کے 19 گرام پنچایتی حدود میں کسانوں کو حکومت کی جانب سے تقریباً 100 فارم پونڈز چھوٹے آبی ذخائر تعمیر کروائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال 8000 افراد کو یہاں مہاتما گاندھی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت کام فراہم کیا گیا۔ رواں سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال 11000 لوگوں کو اس اسکیم کے تحت کام فراہم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن کی توسیع کے دوران لوگوں سے یہ اپیل کی تھی کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے گھریلو دیسی ساختہ مشروبات کا استعمال کریں۔ وزیر اعظم کے اس بیان سے تحریک پا کر ونپرتی ضلع کے کتا گوڑم سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے گھروں میں دستیاب ہونے والے گرم مسالوں سے ایک مخصوص کاڑھا تیار کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے چائے کا کاروبار متاثر ہوا تھا، تاہم وزیر اعظم کے بیان سے تحریک پا کر اس نوجوان روی نے کاڑھے کی تیاری اور فروخت شروع کی، جو لوگوں کی صحت کے لیے کافی مفید ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کاڑھا وزیر اعظم اور مرکزی وزارت آیوش کے مشورے کے مطابق سونٹ، کالی مرچ، الائچی، دال چینی چکلا، تلسی کے پتے اور گڑ سے تیار کیا جا رہا ہے۔ 10 روپے میں ایک چائے کا کپ فروخت کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ کاڑھا پینے روی کی ہوٹل کو آ رہے ہیں۔ یہاں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ Hot water and tulsi and lime to mix up these ingredients and they will make the Ayurvedic tea to boost our immunity and to cure due to the days of COVID-19. It will use to our health. بالائی علاقوں میں ہو رہی ہے مسلسل بارش کی وجہ سے جورالہ پروجیکٹ کی سطحیاب میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ میں پانی کے انفلو کی شرح 70,000 کیوزکس ہے، جبکہ پانی کے آؤٹ فلو 74,000 کیوزکس ہے۔ ادھر ناگرجنا ساگر اور سری سیلم پروجیکٹ کی سطحیاب میں لگاتار اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں ہو رہی بارش کی وجہ سے دیگر چھوٹے بڑے آبی ذخائر لبریز ہو رہے ہیں۔ کاشتکاری عروج پر ہے۔ جموں کشمیر کے بڈگام میں مقامی پولیس اور سی آر پی ایف بٹالین کے مشترکہ آپریشن کے دوران حزب المجاہدین کے دہشت گردی کی کارروائیوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق سیکورٹی فورسز نے پوکیرا پورہ علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کی تلاشی کے لیے گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے راؤنڈ AK-47
राइफल्स की गोलियां और 2 डेटोनेटर और दीगर धमाको खेज अशिया जब्त कर ली गई है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार में गंडक बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब की सूरत हाल और ख़राब हो गई है। नेपाल से बिहार में पानी छोड़ने के लिए बैराज के तमाम 36 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसके नतीजे में गंडक दरिया की पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महकमा आफात समावी के अहदेदारों और मुतल्लिका अजला के अहदेदारों से कहा कि वो गंडक दरिया की आबी सतह में इजाफे के बारे में चौकस रहें। रियासती हुकूमत ने सारण, सीवान, गोपालगंज, मशरकी और मगरबी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी कि वो नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। मुतासिरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। नेपाल और शिमाली बिहार के तौस इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश की वजह से बागमती, कमला बालन और अधवाड़ा दरिया तुग़यानी पर है, जिसके नतीजे में तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 156 पंचायतों पर मुहित इलाके में 3 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है और वो इमदादी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियाँ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब से कुछ देर बाद महकमा इमारत व शवारे के अहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। सेक्रेटरीट की नई इमारत के बशमूल कई उमूर का लेंगे जायजा। करीमनगर में IT टावर के बशमूल कई तरक्याती कामों का KTR ने किया इफ्तिताह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को रियासत के चारों सिमत तोसी देने रियासती वजीर का अज़्म। मध्य प्रदेश के गवर्नर के लालजी टंडन का इंतकाल, अजीम रहनुमा से मुल्क महरूम। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के बशमूल कई कायदीन का इजहार अफसोस। और मुल्क भर में कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 7 लाख से मुतजाविज़। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 से ज़ायद मुस्बत मामला दर्ज।